لیزدادوا ایمانا مع ایمانہم، ہم نے جو سکینت اتاری کیوں اتاری؟ تاکہ جو ان کا پہلا ایمان، اس ایمان کے ساتھ ان کا ایمان اور بڑھ جائے، اور بڑھ جائے، ان کے ایمان میں اضافہ ہو۔ یہ آیت کریمہ نص صریح ہے کہ ایمان میں کمی بیشی ہوتی۔ الایمان یزید یزداد بطاعت الرحمن وینقص بطاعت الشیطان۔ اگر شیطان کی پیروی کرو گے ایمان کم ہوگا، اور رحمان کی اطاعت کرو گے ایمان بڑھے گا۔ یہ موقف اہل الحدیث کا۔ ایمان میں کمی بیشی ہوتی، عمل ایمان ہے، اور عمل میں تفاوت ہے۔ کچھ بندے تہجد پڑھتے ہیں، کچھ نہیں پڑھتے، کچھ بندے زکوٰۃ دیتے ہیں، کچھ نفلی صدقات بھی دیتے ہیں، کچھ نہیں دیتے، تو ایمان ان کا برابر نہیں، عمل بھی ایمان۔ تو یہ نص صریح کہ ایمان بڑھتا بھی ہے گھٹتا بھی ہے۔ اطاعت کرو گے، رحمان کے ساتھ تعلق مضبوط ہوگا تو ایمان بڑھے گا، اور نافرمانی کرو گے ایمان گھٹے گا۔ یہ اہل السنہ اہل الحدیث کا موقف بحمداللہ۔ یہ نص صریح اس بات پر امام بخاری رحمہ اللہ نے صحیح بخاری کے شروع میں کتاب الایمان قائم کیا، اور اس میں ایمان کی کمی بیشی پر جو ہے وہ لگ بھگ 100 سے اوپر دلائل دی ہیں، عقلی بھی، نقلی بھی، قرآن سے بھی، حدیث سے بھی، جو مسلک محدثین کا ایمان کی کمی بیشی کا اس کو خوب آشکارا کیا۔ افسوس ان پر ہوتا ہے جو ان صریح نصوص کو پڑھتے بھی ہیں، سنتے بھی ہیں، دیکھتے بھی، لیکن قبول نہیں کرتے کہ ایمان میں کوئی کمی بیشی نہیں، سارے مسلمانوں کا ایمان برابر ہے۔ جو عمل میں تفاوت ہے، جذبہ تصدیق میں تفاوت ہے، تو پھر ایمان برابر کیسے ہو سکتا ہے؟ ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ فرمایا کرتے تھے اگر میں جنت دیکھ لوں، جہنم دیکھ لوں، تو دیکھنے کے باوجود میرا ایمان بڑھے گا نہیں۔ اللہ کے نبی سے سن کر جو ایمان پیدا ہو چکا ہے، ایک یقین پختہ پیدا ہو چکا ہے، اس میں کوئی اضافہ نہیں ہوگا۔ اتنا قوی ایمان، کوئی اس ایمان کو پہنچ سکتا ہے؟ تو کیسے برابر ہو سکتا ہے؟ تو ایمان کم بھی ہوتا ہے، بڑھتا بھی ہے۔ رحمان کی اطاعت ہوگی ایمان بڑھے گا، اور رحمان کی نافرمانی ہوگی ایمان کم ہوگا۔ تو یزداد ایمان مع ایمانہم، تاکہ زیادہ کر دے ان کو، زیادہ ہو جائے ان کا ایمان اپنے پہلے ایمان کے ساتھ، اور ان کا ایمان بڑھ جائے۔ وَلِلَّهِ جُنُودُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ، اور اللہ ہی کے لیے ہیں لشکر آسمانوں اور زمین کے۔ ان کو آپ نہیں جانتے۔ دوسرے مقام فرمایا کہ وَمَا يَعْلَمُ جُنُودَ رَبِّكَ إِلَّا هُوَ، تیرے رب کا لشکر ان کو رب تعالیٰ ہی جانتا ہے، تم نہیں جانتے۔ اللہ چاہے تو دنیا کی کسی بھی شے کو اپنا فوجی بنا کر دین کا کام لے لے۔ نوح علیہ السلام کی قوم کو پانی سے غرق کیا، ایک ایک قطرہ پانی کا اللہ کا فوجی بن گیا۔ کسی پر آندھی اور طوفان مسلط کر دیا، کسی پر چیخ مسلط کر دی، ابرا کے ہاتھیوں پر ابابیل پرندے مسلط کیے، چھوٹے چھوٹے کنکر ان میں ایٹمی تاثیر بھر دی۔ یہ سب اللہ کے لشکر۔ نمرود جیسے طاغوت کا ایک مچھر کے ذریعے خاتمہ کروایا۔ فرعون اپنے آپ کو بڑا ایک اپنا رب کہتا تھا، سجدے کرواتا تھا، اس کو پانی میں غرق کر دیا۔ تم کیا جانو رب تعالیٰ کے لشکر کیا ہے؟ یہ تسلی کا ایک پہلو، اللہ تعالیٰ کے لشکر اللہ ہی جانتا ہے، اور اس آسمان و زمین میں سب اللہ کے لشکر۔ وَلِلَّهِ جُنُودُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ، اور اللہ ہی کے لیے لشکر ہیں آسمانوں کے اور زمین کے۔